بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے آج سے 100 سال پہلے کا، جہاں پر ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ برٹش آرمی کا ایک کرنل جس کا نام نیڈو ہوتا ہے وہ ہندوستان آتا ہے۔ وہ یہاں پر آ کر وائسرائے ہند کو ملتا ہے اور اپنا کسی کام کو ختم کرنے کے لیے واپس برطانیہ جانے کی تیاری پکڑتا ہے۔ لیکن پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ جو اس نے ہندوستان کے بارے میں تعریفیں سن رکھی ہیں، دی میجک آف انڈیا، وہ کہتا ہے کیوں نہ میں اس کے بارے میں جانوں، اس کے بارے میں آبزرو کروں، اس کے بارے میں تحقیق کروں، مشاہدہ کروں۔ اور وہ ایک درویشانہ مزاج رکھنے کی وجہ سے سیر و سیاحت پر نکل پڑتا ہے۔ وہ گھومتا پھرتا ہوا عام لوگوں کی طرح چھکڑوں پر سفر کرتا ہوا گلمرگ پہنچتا ہے۔ گلمرگ پہنچتے ساتھ ہی وہ اس کے شہر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی خوبصورتی کو اپنے اندر محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ کبھی چٹیل پہاڑوں کی طرف جاتا ہے اور کبھی وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ان درختوں کو جن کو سفید بادلوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے گلمرگ کو دیکھا تو وہاں پر جا کر وہ سب کچھ پوری دنیا کو بھول گیا، اور اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی نوکری، جو کہ اس کی برٹش آرمی میں کرنل کی نوکری تھی اور اس نے پروموٹ ہونا تھا، وہ اس میں سے استعفیٰ دے دیتا ہے اور مضافاتی علاقے جو لندن میں اس کے انڈر اس کی حکومت نے دیے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ اپنے دوستوں کو چھوڑ کر وہ گلمرگ میں رہنا شروع کرتا ہے۔ ایک دن ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ سیر و تفریح کے لیے کسی بھی علاقے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور وہاں پہ جب وہ جاتا ہے تو اس کی جو ملاقات ہے وہاں پر گوجر قبیلے کے ایک لڑکی سے ہوتی ہے، اور وہ صرف اس کو دیکھتے ہی سار اس کی عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہیں رہوں گا ہمیشہ کے لیے اور میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ وہ اس کی تحقیق کے اندر جاتا ہے کہ یہ لڑکی کہاں سے ہے، تو وہ اسے پتہ لگتا ہے کہ وہاں کے مشہور گوجر قبیلے کی ہے۔ پھر وہ اپنی شادی کا پیغام اس قبیلے کے اندر بھیجتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس قبیلے کے سردار کہتے ہیں کہ ہماری بہت کڑی شرائط ہے، اگر تم اس پر پورا اترو گے تو ہم اپنی لڑکی کا رشتہ تم سے کروا دیں گے۔ وہ رات کے وقت جنگلی بھیڑ بکریوں سے لڑتا ہے، اور پھر وہ ایک اپنی مخملی اور اپنا بہت ہی دبیز قسم کا لباس اتار کر بدبودار کپڑے پہن لیتا ہے اور وہ شرائط پہ پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلوانوں سے کشتیاں لڑائیاں کرنے کے بعد، ان کی شرطیں ماننے کے بعد بالآخر اس کی شادی اس لڑکی سے ہو جاتی ہے، اور وہ اسلام بھی قبول کر چکا ہوتا ہے اور اپنا نام اس کا عبداللہ رکھتا ہے۔ پہلی کہانی ہم یہیں پر روکتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہم دوسری کہانی کو جوڑتے ہیں کہ برٹش آرمی کا ہی ایک کرنل کے جس کو لارنس کے نام سے تاریخ یاد رکھتی ہے، جس نے وہ اوٹومن امپائر کو، خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا اور اس نے نیست و نابود کر دیا تھا، اور یہ ایک کڑوا سچ ہے۔ لارنس اپنے یہاں پر وائسرائے ہند کو ملنے کے لیے ہندوستان سب کانٹیننٹ بر صغیر کے اندر آتا ہے، اور اسی طرح ہی اس کا استقبال کیا جاتا ہے کہ جس طرح بڑی قومیں اپنے ہیروز کا استقبال کرتی ہیں۔ وہ جیسے ہی یہاں پہنچتا ہے تو یہاں پر موجود راجدھانی میں لارنس کا بہت ہی اچھا استقبال کیا جاتا ہے، اور اس کو یہاں پر موجود وائسرائے ہند کی طرف سے بہت ہی اچھی تحائف دیے جاتے ہیں۔ رات کا وقت ہوتا ہے اور وائسرائے ہند جو ہے اس کو اپنے کمرے میں علیحدہ لے جاتا ہے، جہاں پر وہ نشے میں دھت ایک خط کے اندر اس کے اگلے کام کے بارے میں اسے تھما دیتا ہے۔ وہ جو لارنس ہوتا ہے وہ اس خط کو پڑھتا ہے، اپنی اگلی ڈیوٹی کے بارے میں متن کو پڑھتا ہے، اور وہ پڑھنے کے بعد 10-15 منٹ کے بعد صرف وائسرائے کو ایک بات کہتا ہے کہ مجھے داڑھی کو بڑھانے کے لیے چند دن لگیں گے، اتنے میں آپ کسی ایسے شخص کا انتظام کر دیجئے کہ جو مجھے بنیادی اسلامی شعائر کے بارے میں سکھا دے۔ وائسرائے ہند جو ہے وہ اپنے سینے پر ہاتھ ٹھوک کر کہتا ہے کہ سمجھیے کہ آپ کا کام ہو گیا۔ چند دن اس کے آنے کے 6 ماہ بعد لاہور کے اندر ایک شاہ صاحب کا غلغلہ اٹھتا ہے، شور مچتا ہے کہ ایک شاہ صاحب بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے، 24 گھنٹے ان کا لنگر چلتا ہے، دعاؤں میں اتنا اثر ہے کہ فوراً قبول ہوتی ہیں۔ کسی کو دعا دے دیں تو فوراً قبول ہوتی ہے، اگر وہ کسی کو بددعا دے دیں وہ بھی فوراً قبول ہوتی ہے۔ وہ جس کے لیے ساتھ چل پڑیں اس کا حق کوئی روک نہیں سکتا۔ یہی چرچا جو شاہ صاحب کا ہوتا ہے اڑتے گلمرگ میں پہنچتا ہے، جہاں پر عبداللہ یعنی کہ سابق کرنل نیڈو موجود ہوتا ہے، اور وہ یہ بات سننے کے بعد شاہ صاحب کی خدمت میں آتا ہے۔ اسے پتہ لگتا ہے کہ شاہ صاحب لاہور کے علاقے پرانے انارکلی کی تنگ و تاریک گلی میں اپنا ڈیرا بنائے ہوئے ہیں۔ وہ آتا ہے اور ان سے ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی وہ شاہ صاحب کو ملنے کے لیے آتا ہے، شاہ صاحب اسے کہتے ہیں نیڈو ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا اور تم آ گئے۔ عبداللہ بہت زیادہ
تجسس میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرا نام عبداللہ، اور اسے پچھلی سٹوری اگر میری معلوم ہے کہ میں کرنل لیڈو ہوں تو یہ واقعی پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ اسی طرح ہی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ شاہ صاحب 6-7 ماہ بعد گلمرگ جاتے ہیں عبداللہ کو ملنے کے لیے، اور عبداللہ جو ہے وہ 1-1.5 مہینے بعد 10-15 دن کے لیے یہاں پر رہنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا ہے، اور کچھ ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں کہ جو ان کی بہت قریبی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کی ایک ملاقات کے اندر عبداللہ اپنا رشتہ شاہ صاحب کی، اپنے جو بیٹی کا رشتہ ہے وہ شاہ صاحب سے کروا دیتا ہے، اور پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ 2 جوڑوں کے اندر اپنی بیٹی کو شاہ صاحب کے ساتھ نکاح میں دینے کے بعد رخصتی کر کے واپس گلمرگ چلا جاتا ہے۔ عبداللہ کچھ عرصے کے لیے آتا جاتا رہتا ہے شاہ صاحب کے پاس، ان کی تشریف آوری جاری رہتی ہے۔ پھر کچھ یوں ہوتا ہے کہ جب اس کی شادی کو گزرے ہوئے 2 یا 3 ماہ ہوتے ہیں تو جیسے وہ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے واپس لاہور کے پرانی نارکلی کے علاقے میں آتا ہے، اس کی بیٹی اس کے پاؤں میں گرتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ جس شخص سے آپ نے میری شادی کروائی ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ کرنل لارنس ہے، یعنی کہ لارنس آف عریبیہ ہے، اور اسے برِ صغیر میں ایک نئی تعیناتی پر متعین کیا گیا ہے کہ یہاں پر یہ فرقہ واریت کو فروغ دے، مسلمانوں کو، ہندو مسلم سکھ عیسائیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے اندر مختلف قبائل کے اندر مختلف برادریوں کے اندر لڑائیاں ڈلوائے۔ جب عبداللہ کو یہ بات پتہ لگتی ہے تو وہ شاہ صاحب کی خدمت میں جاتا ہے، انورٹڈ کوما، شاہ صاحب کی خدمت میں جاتا ہے اور ان کو جا کے بہت زیادہ تکرار کرتا ہے، اور عبداللہ چونکہ اس کی سامنے شاہ صاحب کی اصلیت واضح ہو جاتی ہے تو وہ ان کے سامنے جا کے کہتا who the hell are you doing this، کہ آپ ہوتے کون ہو، تمہاری جرت کیسے ہے تم، اور ان کی کافی زیادہ گشت و شنید چلتی ہے، اور آخر کار جو شاہ صاحب ہے یعنی کہ کرنل لارنس وہ عبداللہ کو یہ دھمکی دیتے ہیں جو ہو سکتا ہے وہ کر لو۔ عبداللہ مجبوراً وہاں سے چلا جاتا ہے، اس کی بیٹی کو وہاں پر ڈیرے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب یعنی کہ لارنس آف عریبیہ پورے شہر میں یہ خبر پھیلا دیتے ہیں کہ عبداللہ جو ہے وہ ملحد ہو چکا ہے، یہ جہاں ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ وہاں سے بھاگا رستم زماں گاما پہلوان کے پاس پہنچتا ہے اور اس سارے واقعے کو سنا دیتا ہے کہ جسے تم شاہ صاحب کے نام سے پوچھتے ہو، جسے یہ جو علاقہ لاہور ہے وہ دراصل اس کماش کا مالک ہے، وہ یہ شخص ہے لارنس آف عریبیہ، اسلام کی بنیادوں کو وہاں پر جس نے سخت نقصان پہنچایا۔ تو وہ جو رستم زماں گاما پہلوان ہے وہ اپنے پٹھوں کو لے کے، اپنے شاگردوں کو لے کے ساتھ اس ڈیرے پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں لارنس آف عریبیہ ہوتا ہے، اور اس کی ٹانگ سے پکڑ کے اسے الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ پورا مجمع وہاں پر لاہور کا موجود ہوتا ہے، اور گاما پہلوان کہتے ہیں کہ جب تک یہ شخص عبداللہ کی بیٹی کو طلاق نہیں دے گا تب تک یہ الٹا لٹکا رہے گا اور اس کا انجام اس سے برا ہوگا۔ اور پھر پوری عوام کے سامنے لارنس آف عریبیہ الٹا لٹک کے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور عبداللہ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی عبداللہ ہے کہ جس کی بیٹی لارنس آف عریبیہ کے چنگل میں پھنس گئی تھی، اور طلاق کے بعد عبداللہ نامی ہی ایک شخص جو کہ کشمیر کا شیخ برادری کا ایک نوجوان تھا اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ جی ہاں، وہی عبداللہ کہ جس کا بیٹا فاروق عبداللہ مقبوضہ کشمیر جو کہ ہندوستان کے انڈر ہے وہاں کا وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، فاروق عبداللہ، شیخ فاروق عبداللہ، یہ اسی کی والدہ ہیں۔ تو یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر علم متاثر کرنے والا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ لباس خضر میں کئی راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر ان سے بچنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ ویسے آپ نے پہچان پیدا کرنے کی کوشش کی ہے؟ بتائیے گا ضرور۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔